السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج ہم نئے لیکچر نئی آیات کے ساتھ دوبارہ مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے اور ہمیں اس میں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے سب سے ان آیات کی قرأت کر دوں جو آج آپ کے سامنے میں نے آپ کو سمجھانی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی انشاءاللہ 5 آیات ہیں، چھوٹی آیات ہیں، ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے ٹائم میں ہو گیا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ روزانہ ہر لیکچر میں آپ کے ساتھ تقریباً کچھ نہ کچھ نیا شیئر ہوگا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیکنیکل ہوتی ہیں اور جن کے لیے کوئی خاص لیکچر نہیں ہوتا بلکہ وہ اسٹڈی کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ جیسا کہ یہ آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے وَلَوْ۔ ولو، اب پہلے اس ولو کو آپ دیکھ لیجئے، ولو کیا ہے؟ یہ واو ہے۔ واو عربی میں یا تو حرف عطف ہوتا ہے یا ایک اور واو ہوتا ہے، 2 طرح کے واو ہوتے ہیں۔ عطف کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کسی جملے کے ساتھ اس کا لنک ہے، کہ مطلب میں نے کھانا کھایا اور میں نے پانی پیا اور میں نے یہ کیا، یعنی وہ اور کے اس کام کے ساتھ اس کو ملاتا جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹلی ٹرن لے لیتے ہیں کہ اس ٹاپک سے ہٹ کے دوسرے ٹاپک پہ چلے جاتے ہیں۔ اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے واو کو واو استئنافیہ کہتے ہیں۔ واو استئناف سے مراد نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، یعنی پچھلے جملوں کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہے بلکہ یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ واو استئنافیہ۔ ہو سکتا ہے میں یہ ٹرم یوز نہ کروں، بس یہ نیا جملہ ہے۔ واو یہ اب نیا جملہ ہے، واو کا مطلب اور۔ لو آ گیا، یہ لو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ میں اگر آپ کو کہتا ہوں، میں ایک جملہ لکھتا ہوں، اگر تم میرے پاس آتے تو میں تمہیں کھانا کھلاتا۔ اب آپ غور کریں، یہ ایک جملہ ہے جو اگر سے شروع ہو رہا ہے، یہ ایک شرط ہے۔ لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، اس کا مطلب ہے اگر، اور ایک اور ہوتا ہے اگر، وہ ہے ان، وہ بھی اگر ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک بات یہ کہ لو ایک ایسی شرط ہے جو غیر تکمیل شدہ بات کے لیے ہوتی ہے، یعنی ماضی کی کوئی بات کی جا رہی ہے جو کی نہیں گئی لیکن اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر، جیسے اگر آپ محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے، یعنی میں نے شرط لگا دی کہ اگر آپ یہ کام کرتے تو آپ کامیاب ہو جاتے، یعنی اگر آپ لوگ گرامر اچھی طرح پڑھتے تو آپ کو مشکل نہ ہوتی، اس قسم کے۔ خیر آپ کو مشکل ہو بھی کی تو انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا۔ تو یہ وہ لو ایک ایسی شرط ہے، اور یہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ایسی شرط اس طرح سے آنا کہ یعنی وہ ایسی بات ہوئی جو غیر تکمیل شدہ ہے۔ ایک ایسی بھی ہوتی ہے جو مستقبل میں ہوگی، اور غیر تکمیل شدہ بات کے ساتھ صرف فعل ماضی آتا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ غیر تکمیل شدہ بات کے لیے آتا ہے ولو، یعنی اگر، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جو اس کا جواب ہوتا ہے۔ غور سنیے گا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ان اور لو کا فرق کیا ہے کہ ان ایسا شرط ہے جو مستقبل یا حال میں اگر تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، اگر تم میرے گھر آؤ گے تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اور یہ ہے اگر تم میرے پاس آتے تو میں تمہیں کھانا کھلاتا۔ ماضی کی بات ہے، یعنی وہ بات ہوئی ہی نہیں۔ ایک ایسی شرط ہے جو غیر تکمیل شدہ بات کے لیے۔ میں نے بار بار اس لیے ریپیٹ کیا، آپ کو پکا ہو جائے، یہ لو بار بار آنے والا ہے۔ آج تو خیر 2-3 بار ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ سو فلو، جی لو اگر نزلنا، اب اس باب کو پہچاننا ہے، فعل کو۔ نہ آ گیا تو نہ، تو میں نے آپ کو بتا دیا فعل ماضی کا یہ ایک علامت ہے جمع مذکر حاضر کی، یعنی نحن اس کا فاعل ہے، یہاں پر نحن اس کا فاعل ہے۔ مادہ نون زا لام
عین کلمہ پہ شد ہے، باب تفعیل، فعل یفعل، تفعیل نازل کرنا. ولو نزلنا، اب چونکہ لو آ رہا ہے نا تو اب میں اس ماضی کا ترجمہ حال میں کر رہا ہوں. اگر ہم نازل کرتے، نزلنا ہم نے نازل کیا، لو نزلنا اگر ہم نازل کرتے، علیکا الحرف جر، کاف مجرور ضمیر علی کی وجہ سے اور یہ متعلق فعل ہو گیا. ولو نزلنا علیکا اگر ہم آپ پر نازل کرتے، کتابن ایک کتاب، نکرہ یعنی ایک کتاب، ابک، سو یہ مفعول ہو گیا. ولو نزلنا یہ ہو گیا مفعول حالت نصب میں. فی قرطاسن، وہ کتاب کیسی ہوتی؟ فی حرف جر، فی قرطاسن، قرطاسن کہتے ہیں کاغذ کو، کاغذ کو. اب کتاب ایک تحریر شدہ چیز ہوتی ہے، خالی چیز کاپی ہوتی ہے، کتاب نہیں ہوتی. یعنی کتاب فی قرطاسن ایک لکھی ہوئی کتاب ہوتی کاغذوں میں. یہاں پہ اس لیے اس کو تشریحاً لکھا جاتا ہے کہ لکھی ہوئی کتاب ہوتی کاغذوں میں. اب آپ آئیے پیچھے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اس کی جمع ہوتی ہے قراتیس، قراتیسن. سو اگر ہم آپ پر نازل کرتے ایک کتاب کاغذوں میں لکھی ہوئی. اب آگے چلتے ہیں اس آیت کو لے کر. اگر کتاب نازل کی جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ اب فا ہے، یہ فا عطف کا فا ہے اس کے ساتھ، اور مزید کیا ہوتا؟ پس، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. فا عطف بھی ہوتا ہے، فا جواب شرط میں بھی ہوتا ہے. سو اگر ہم آپ پر ایک کتاب کاغذوں میں لکھی ہوئی نازل کرتے، پس کیا ہوتا؟ اب اس کا ہم پہچانتے ہیں یہ کون سا فعل ہے. دیکھیں ایک بات پکی کر لیں کہ جو ضمیر ساتھ آ رہی ہو کسی بھی فعل کے تو وہ مفعول ہوتا ہے. اس بات کو آپ اپنے ساتھ باندھ لیجئے. فعل کے ساتھ ضمیر آ رہی ہو تو وہ مفعول ہوتا ہے. الف یہاں سے ڈراپ کر دیا جاتا ہے جب کوئی ضمیر آتی ہے جمع کے ساتھ. سو واو الف تھی جمع کی نشانی، اور واو الف کس کی ہے؟ ماضی جمع مذکر غائب کی نشانی ہے. یہ تیسرا صیغہ. پیچھے مادہ بچ گیا لام میم سا سین، لام میم سین، تین حرف چاہیے ہمیں. اب یہ سین پہ پیش ہے واو کی وجہ سے. اوریجنل ادھر کیا تھا شروع سے؟ لامسا، لامسا، لامسو. سو اس لیے ہوا کہ واو ہے، واو پیچھے پیش لیتا ہے. سو لامسا ہمارے پاس وزن نکلا لامسا فعلا. اب یہ باب کون سے ہے؟ ضاد سے. لامسا باب لامسا یلمسو، باب ضاد سے چھونا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا. لامسا یلمسو چھونا. لامسا، لامسو انہوں نے چھوا. ہو مفعول. اب یہ مفعول کیا ہے؟ جو پیچھے تذکرہ کیا جا رہا، فلمسوہ، اسے چھوتے. کسے چھوتے؟ اس کتاب کو. تو یہ مفعول کیا ہے؟ یہ کتاب کی طرف ضمیر جاری ہے، ہو کی مذکر ہے نا کتاب تو ہو. فلمسوہ پس وہ اسے چھوتے. تے کیوں کہہ رہا ہوں؟ پیچھے لو لگا ہوا ہے، شرط. آگے چھوتے کیسے؟ جس سے چھونا ہے وہ با سے آ رہا، با حرف جر. بِأَيْدِيهِمْ، یدن کی جمع ہے ایدن، اور ایدیہم یہ مجرور ہے، اپنے ہاتھوں سے چھوتے. تو یہ متعلق فعل ہو گیا. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، یعنی کتاب نازل ہو کے ٹچ کرتے، ٹٹولتے، چھوتے. آگے کیا ہے جی؟ تو آگے کیا ہے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اس جملے کو دو حصوں میں تقسیم کریں. یہ جو لام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لام بہت امپورٹنٹ ہے. اس لام کو آج پکا کر لیجئے. جملے میں اگر لو آ رہا ہو، آیت میں لو آ رہا ہو، اور اس آیت میں کہیں پر لام کسی فعل کے شروع میں ہو، تو یہ بات اس لام کو پکا کر لیجئے. یہ لام ہے جواب واقعہ. یہ لام جواب واقعہ ہے کہ اگر یہ واقع ہو جاتا تو کیا ہوتا. سبحان اللہ، قرآن مجید دیکھ مشکل نہیں ہے. اب دیکھیں آپ کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا. تو میں اس لیے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ مل جل کر کریں گے سب یہ. سو لام کیا ہوگا؟ جواب واقعہ. یہ بات آپ ٹٹول لیجئے، قرآن مجید میں کسی آیت میں چلی جائیے، وہاں آپ کو لو ملے اور لو کے ساتھ آپ کو کال کوئی بھی فعل ملے اس میں لام لگا ہو تو وہ کیا ہے؟ یعنی اگر یہ واقع ہوتا تو پھر رزلٹ یہ نکلنا تھا. اب رزلٹ ہے. سو لام جواب واقعہ ہے اس لو کا. قال الذین، قاف واو لام مادہ باب نون، قال یقولو، قال یقولو. قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا فاعل، قال اس نے کہا. لیکن چونکہ لو ہے تو ہم کہیں گے لقال، وہ کہتے. اب اس کا فاعل بڑا پیارا ہے.
الذین اس میں موصول وہ جو، کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل اس کا جو صلہ ہے اس کا الذین کو، تو صلہ اور موصول مل کر فاعل بن گئے کس کا؟ قال کا. دیکھیں قال اس نے کہا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا. اب یہ پورا جملہ حالت رفع میں ہے اور یہ فاعل ہے قال کا. پھر میں ایک بار ہاتھ رکھتا ہوں، قال اس نے کہا، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، تو یہ جملہ فاعل بن رہا ہے اس کا الذین. میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے سے کہ یہ اسم ہے اور اسم یہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی اور جر میں بھی، تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. الذین کفروا، اچھا یہ ان کا مقولہ ہے کہ انہوں نے کہا، کیا کہتے وہ؟ یہ مقولہ ہے. اور قال کا مقولہ حالت نصب میں ہوتا ہے پورا جملہ، اس کو نصب کہتے ہیں. یہ پورا جملہ چونکہ اس کا مقولہ ہے نا، ایکچولی یہ اس کا مفعول ہے کہ وہ بات ہوتی کیا، سو مقولہ کہلاتا ہے یہ قال کا مقولہ، اور نارملی یہ پورا جملہ نصب کہلاتا ہے. دیکھیں یہ باتیں آپ کو نہ بھی سمجھ آئیں، ٹو دی پوائنٹ جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ کیا؟ ان، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ، ان اور الا کا کمبینیشن آپ کو مل جائے تو یہ نفی ہے تاکید والی. اگر دیکھیں ان اور الا کو چھپا دیں، کیا ہے؟ ہاذا یہ مبتدا بن گیا، اور سحر جادو، مبین کہتے ہیں کھلا، روشن، کھلا، واضح. ہاں الا کو بھی چھپائیں اور ان کو چھپائیں، کیا بن رہا ہے؟ ہاذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے. یہ پورا مرکب توصیفی ہے، توصیفی. اب ان نہیں ہے ہاذا یہ الا سوائے اس کے کہ ایک کھلا جادو. تاکیدی اسلوب ہے کہ پھر وہ کیا کہتے، جو کافر ہیں وہ کیا کہتے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی جو قرآن کتاب سامنے لکھی بھی مل جاتی. ایک آیت ہو گئی الحمدللہ. وقالو، اب یہ واو عطف ہے پچھلی بات کے ساتھ، ولو نزلنا اگر ہم نازل کرتے، وقالو، وقالو، قالو کیا ہے جی؟ واو اور الف فعل ماضی جمع مذکر غائب کی نشانی. فاعل کیا ہو گیا اس کا؟ تو ہم فاعل نکل آیا. جب بھی فعل میں پہلا اور چوتھا صیغہ چھوڑ کے کوئی بھی صیغہ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ فاعل اس کے اندر موجود ہے، فاعل ضمیر کی حالت میں اس میں موجود ہے، فاعل چھپا ہوا ہے اور وہ ہے ہم. وقالو، سو قالا سے بن گیا قالو، ہم فاعل فعل ماضی قاف واو لام مادہ. وقالو وہ کہتے کیوں؟ پیچھے لو آ چکا ہے، ابھی بات چل رہی ہے. وہ کہتے، کیا کہتے؟ لولا. اب یہ لولا جب ملتا ہے تو کیوں نہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہ، کیوں نہ، جب دونوں اکٹھے آتے ہیں. لولا انزلا، اب آ جائیں، مادہ کیا ہے؟ نون زا لام، تو یہ فا عین لام. افعلا، انزلا، یہ افعلا کا مجہول ہے، افعلا، انزلا مجہول ہے. سو فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے. انزلا، انزلا اس نے نازل کیا، انزلا اسے نازل کیا گیا. اب جب مجہول آ جاتا ہے تو اس کا نائب الفاعل حالت رفع میں، اگر ہو حالت رفع میں اس جملے میں کوئی اسم تو وہ اس کا نائب الفاعل ہوگا، وہ ہے ملکن، ایک فرشتہ، کوئی فرشتہ یا ایک فرشتہ. لولا انزل علیہ ملکن، ملکن اس کا نائب الفاعل، علیہ علی فجر ہا، ولولا انزل علیہ ملکن، کیوں نہ اس پر ایک فرشتہ نازل کر دیا گیا. وہ کہتے لولا انزل علیہ ملکن، اس پر کیوں نہ ایک فرشتہ نازل کر دیا گیا. اور علیہ میں ہا نبی کی طرف ہے، یعنی پہلے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے یہ لکھی ہوئی کتاب مانگتے، اس کا بھی انکار کر دیتے، اور پھر کیا کہتے کہ لولا انزل علیہ ملک، یعنی کتاب تو انہوں نے کہہ دیا جو کھلا جادو ہے. اب کیا کہتے کہ بھئی فرشتہ ہی ساتھ کیوں نہیں آ گیا جو ساتھ ان کی گواہی دیتا. تو اب کیا فرمایا جا رہا ہے، آگے چلتی ہے بات. ولو انزلنا ملکن، یہاں پہ آیت رکتی ہے. لے جی پھر اب لو دوبارہ آ گیا. دیکھیں یہ جو لو استعمال ہوا، لولا کیوں نہیں، آگے بات مکمل ہوگی، مزید بات نہیں آئی. یہ اب لو اکیلا آ گیا شرط کے طور پہ. لو انزلنا، اگر، لو اگر، انزلنا نا فعل ماضی، نحنو فاعل، نحنو فاعل، ان نون زا لام مادہ باب فعال. انزلنا اگر ہم نازل کرتے ایک فرشتہ، مفعول نصب انزلنا. ولو انزلنا ملکن، اگر ہم ایک فرشتہ نازل کر دیتے
اب آ رہا ہے وہ لام جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جواب واقعہ. تو ہوتا کیا؟ مادہ کیا ہے جی؟ قاف دا یا، باب ضاد سے آتا ہے یہ. قدا یقدی، قدا یقدی. فعلا کے وزن پر لائیں اس کو، مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ. پیش آ گئی ضاد، قودیا، فعلا قودیا، قودیا یعنی قدا اس نے فیصلہ دیا، قودیا فیصلہ کر دیا گیا. امر ہوتا ہے معاملہ، یعنی وہ جو فیصلہ ہے. قدل امرہ ہوتا ہے نا اگر یوں کہ اس نے معاملے کا فیصلہ کر دیا. اور قودی الامر معاملہ طے ہو گیا. جواب واقعہ ہے، یہ نائب الفاعل کہلائے گا. یہ ہے نائب الفاعل چونکہ مجہول صیغہ ہے. لقضی الامر، معاملہ حل ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا. یعنی اگر ساتھ فرشتہ ہی آ جاتا تو پھر امتحان ختم. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکید کے ساتھ ایک بات فرما رہے ہیں آگے، جب یہ ہوتا تو مزید کیا ہوتا؟ ثم لا ينظرون، ثم لا ينظرون. ثم پھر نتیجتاً کیا ہوتا؟ پھر عطف ہے یہ، لیکن بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے کہ رزلٹ کیا نکلتا. لا نفی کا نون. اب اس میں مادہ پہلے دیکھ لیں، پہلے ہم مادے کی طرف. واو نون جمع کا، یا علامت مضارع، مادہ بچ گیا نون ضا اور را. اب یہ باب کون سا ہے؟ کیونکہ شروع میں پیش آ رہا ہے. یہ باب ہے آپ کا افعال. انذارا ینذرو، ینذرونا تھا، ینذرونا، ینذرونا. فا عین لام کلمہ. جب مجہول کرتے ہیں تو عین کلمہ کی ہم مضارع میں زیر کو زبر دے دیتے ہیں اگر ہو تو وہ زبر دے دی گئی تو یہ بن گیا مجہول. ینظرونا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھیل دینا، ڈھیل دینا، ڈھیل دینا، چھوڑ دینا نہیں. ثم لا ينظرون، ينظرون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل مجہول کا صیغہ، نائب الفاعل اس کا ہم. ثم لا ينظرون پھر وہ ڈھیل نہ دیے جاتے، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. مہلت دینا، ڈھیل دینا تھا، مہلت دینا، ان کو مہلت نہ دی جاتی. یعنی اگر فرشتہ نازل ہو جاتا تو معاملہ ختم. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، پھر آگے لو، اگر جعلنا، اب یہ دیکھیں نا فعل ماضی، نحن فاعل، جعل یجعل یہ تو اب آپ کو پکا ہو گیا. وَلَوْ جَعَلْنَا اگر ہم بناتے، ہو مفعول، یہ کون؟ یہ نبی کی طرف ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ اگر ہم بناتے اسے ملکن ایک فرشتہ، یعنی اگر ایک فرشتہ نبی بنا کے بھیجا جاتا. اور طلب بات، اب بات یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی کنڈیشن سامنے رکھ دی کہ اگر یہ ہوتا، پہلے کتاب، پھر نبی کے ساتھ فرشتہ، اب نبی نہیں بلکہ وہ فرشتہ ہی نبی بنا کے بھیجا جاتا تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا. اب ملکن مفعول ثانی ہے جعلنا کا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساتھ ضمیر ہو تو مفعول، تو یہ مفعول نمبر 1، یہ مفعول نمبر 2. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اگر ہم اسے ایک فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا اب یہ لام جواب واقعہ کہ ہوتا کیا پھر؟ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا، جعلنا سیم، ہم بناتے اسے، ہو یہ کسے؟ جسے فرشتہ بنایا گیا. لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ہم اسے ایک آدمی بناتے، یہ مفعول نمبر 1، یہ مفعول نمبر 2. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اگر ہم اسے فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو لازمی اسے آدمی بناتے. کیوں؟ کیونکہ فرشتہ اپنی شکل میں زمین پر نہیں بھیجا جاتا بلکہ وہ بشر کی صورت میں آتا، جیسے کہ ہاروت و ماروت آئے تھے کہ وہ کیا ہے؟ بشر کی صورت میں بھیجے گئے. جبریل علیہ السلام جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میں آئے، داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، جب انسانی شکل میں آتے تھے. پھر ایک اور لمبی حدیث جس میں وہ بڑی داڑھی اور سفید کپڑے میں بڑے پر نور، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، اس میں جب آئے تو بھی آپ ایک انسانی شکل اختیار کر کے آئے. فرشتے اپنی اصل شکل میں انسانوں کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ انسانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو اصل حالت میں دیکھ سکیں. سو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر بھی اسے انسانی شکل میں بھیجتے. اب یہ ایک جواب واقعہ، یہ اب دوسرا آ رہا ہے. دوسرا یعنی ایک تو وہ صورت، دوسری کیا ہوتی؟ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، لبسنا. اب اس کا ہم پہلے پہچان لیں، سیغہ نحن فاعل ہو گیا، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا متکلم کا سیغہ. مادہ نکالیں، لام با سین، 3 ہمارے پاس مادے نکل آئے، لام با اور سین. اب یہ باب ہے لبسنا، لاباسا، لاباسا. دیکھیں لاباسا تو سامیہ تو ہے نہیں،
یہ باب ضاد ہے. اچھا ابھی کیوں پہچان سکے کہ ہم؟ کیونکہ سیم مضارع میں آ رہا ہے. تو مضارع میں غور کریں, واو نون گردان کی علامت یا علامت مضارع پیچھے بچ گیا, لام با سین اور عین کلمہ پر زیر. تو یلبسو یفعلو کون سا وزن ہے ہمارے پاس؟ ضاد ہے یا ہا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتا چکا ہوں کم آتا ہے, پیچھے بچ جاتا ہے ضاد. تو اس کا مسئلہ تو ادھر ہی حل ہو گیا کہ لبسا یلبسو, اس کا مطلب ہوتا ہے مشتبہ ہو جانا, شبہ ہو جانا. کیا ہوتا ہے جی؟ شبہ ہو جانا. لبسنا ہم, اب یہ جب الا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شبہ میں ڈالنا, یعنی لبست علیہ, اسے میں نے شبہ میں ڈال دیا. لبسنا علیہم, نحن فاعل, ہم شبہ میں ڈال دیتے انہیں, ما یلبسون, جو وہ, اب یہ موصولہ ہے, یلبسون ہم فاعل, چونکہ سیگا آلریڈی ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. ما یلبسون, جو وہ شبہ کر رہے ہیں. پھر غور طلب, وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, یعنی ان کو پہلے سے شبہ ہے کہ نبی نہیں ہے, وہ پہلے ہی اس بات میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیج دیتے تو ان کو پھر شبہ میں ڈال دیتے, پھر امتحان ہوتا ان کا. سو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, یلبسون وہ شبہ کرتے ہیں, جو وہ شبہ کرتے ہیں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, ہم انہیں شبہ میں ڈال دیتے جو وہ پہلے سے شبہ کر رہے ہیں, ان کی اسی کیفیت کو برقرار رکھا جاتا. اس کے بعد ہے جی اگلی آیت مبارکہ, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. لقد تاکید, فعل ماضی کے ساتھ تاکید کا اسلوب, تحقیق, یقیناً, ضرور بے ضرور. استہزیہ یہ باب استفعال سے ہے, چونکہ یہ مادہ ہم پڑھ چکے ہیں, ہا زا اور حمزہ, یہ والا استہزیہ, استہزیہ, ہا زا اور باب کیا ہے؟ الف سین تا, باب استفعال. اب یہ وزن کون سا ہے؟ استہزیہ. یہ آپ کا وزن ہے فعل ماضی مجہول کا. استہزاء اس نے ٹھٹھا کیا, استہزیہ اس کا ٹھٹھا اڑایا گیا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ نائب الفاعل ہو گیا ہو. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ باحرف جر متعلق فعل. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے, من حرف جر قبل کا آپ سے پہلے. یعنی یہ لقد اب تاکید آ رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ کے ساتھ جو یہ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں, جو ہم سیرت النبی میں پڑھ بھی رہے ہیں, اب سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کا, تو آپ پریشان نہ ہوں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. آگے کیا ہے جی؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ. حاقہ, اب چونکہ یہ غیر صحیح فعل ہو گیا اس لیے اس کو پہچاننے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. ہا یا قاف, حاقہ یحیقو, باب ضاد سے, حاقہ یحیقو اس کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا, گھیر لینا. سو حاقہ گھیر, اس نے گھیر لیا. اب ہم وہ بعد میں دیکھتے ہیں کس نے گھیرا. حاقہ جس کو گھیرا جاتا ہے وہ با حرف جر سے آتا ہے. بالذین, الذین وہ لوگ, اس میں موصول, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد آنے والا صلہ ہوتا ہے جو اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. سخرو, سین خا را مادہ واو الف جمع مذکر غائب فعل ماضی کی نشانی, اور سین خا کے نیچے زیر ہے. اب بیسیکلی فاعلہ, اب فاعلہ پہ کیا ہے؟ سمیہ ہے یا حاسبہ ہے؟ تو یہ سمیہ پہ ہے, حاسیہ پہ نہیں ہے. سخرہ یسخرو مذاق اڑانا, اڑایا جانا. سو فحاق بالذین سخروا منہم گھیر لیے گئے وہ لوگ جنہوں نے مذاق اڑایا ان کا. منہم سخروا منہم وہ مذاق اڑائے گئے ان سے. من کے ساتھ آیا کرتا ہے, جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ من کے ساتھ ہوتا ہے. سو سخروا منہم یعنی انہوں نے مذاق اڑایا ان کا. اب یہ ہم کون ہے؟ یہ انبیاء کی طرف ہے. ساخرہ یسخرو یہ من کے ساتھ آتا ہے. ساخرو انہوں نے مذاق اڑایا ان کا, لازمی یہ من کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے, جیسے قالا لام کے ساتھ آتا ہے اسی طرح ساخرہ من کے ساتھ آتا ہے. یہ بات پکی کر لیجئے. ساخرہ اسی طرح غاضبہ علی کے ساتھ آیا کرتا ہے. غضبت علیہ میں اس پر غصے ہوا, غضبت ہوں نہیں,
غضبت علیہ میں اس پر غصے ہوا، سخرت منہ میں نے اس کا مذاق اڑایا، سخرت فعل ماضی انا فاعل منہ یعنی میں اس سے مذاق اڑوایا نہیں گیا بلکہ میں نے اس کا مذاق اڑایا، سخرت منہ، سخرتہ نہیں سخرت منہ. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے یہ من کے ساتھ آتا ہے اسی لیے سخروا منہم انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. سو حاک بالذین سخروا منہم وہ لوگ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا گھیر لیے گئے. کس چیز سے گھیرے گئے؟ آگے آ رہی ہے جی بات. ما کانوا بہ یستہزئون یہ ما موصولہ ہے، ایکچولی یہ پورا جملہ فاعل ہے جو گھیرے گئے ہیں جس وجہ سے، پورا جملہ فاعل ہے اس کا. ما موصولہ، کانوا فعل ماضی ناقص، ہم اس کا اسم ہے اور بہ باہر فجر، ہا کس کے لیے؟ یہ ما کے لیے. یستہزئون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، کیونکہ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں اس لیے میں اس کو دہرا نہیں رہا. ما کانوا بہ یستہزئون وہ گھیرے گئے اس جو سے جس کے ذریعے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ اپنی ہی باتوں میں گھیرے گئے. روز قیامت وہ گھیرے جائیں گے، دنیا میں بھی وہ اس بات کی سزا پاتے ہیں جب وہ انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں. فحاک بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون وہ گھیر لیے گئے، وہ لوگ جو انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ گھیر لیے گئے ان باتوں سے جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ باتیں ان کے لیے عذاب بن جائیں گی. آگے اگلی آیت ہے، مختصر ہے، آسان ہے، ٹف آپ نے بالکل بھی نہیں لینا. ابھی آپ لیکچر سنیں گے، ہو سکتا ہے یہ آیت یا یہ پورشن یا کسی آیت کا کچھ پورشن آپ کو تھوڑا مشکل لگے. ریلیکس سن لیں، آن لائن ایکسرسائز کریں، پھر ایک دفعہ سن لیں، ویڈیو کھولیں، اس پہ کلک کریں، جہاں سے وہ ہے اتنا پورشن آپ سن لیجئے، گھبرانا نہیں ہے. قل سیروا قل قال یقول تقول سے امر کا صیغہ، تا ڈراپ، لام ساکن، دو ساکنین اکٹھے ہوئے، واو گر گیا پیچھے بچ گیا، قل انت فاعل امر کا صیغہ. قل آپ کہہ دیجئے، امر کا صیغہ انت فاعل، قل آپ کیا کہہ دیجئے. سیرو سارا یسیرو، سیر کرنا، تسیرون سے امر کا صیغہ، نون ڈراپ، تا ڈراپ پیچھے بچ گیا، سیرو انتم فاعل امر کا صیغہ. یعنی یہ بھی امر ہے اور یہ بھی امر ہے. ایک امر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا قل، اور انہیں کیا کیا کہ وہ آگے کیا کہیں، سیرو انتم فاعل، کہ تم سب سیر کرو. کہاں سیر کرو؟ سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، گھومو پھرو. کس لیے گھومو پھرو؟ مزے اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ آگے کیا ہے، ثم انظروا، جب تم گھومو پھرو گے تو کیا، ثم پھر کیا کرو، انظروا، پھر امر کا صیغہ آ گیا. نون ضا را مادہ باب نون، نظر ینظر دیکھنا، تنظرون، تا ڈراپ، نون ڈراپ، الف لایا گیا، اس پہ پیش لگی انظر، لیکن چونکہ حمزۃ الوصل ہے پیچھے، ثم انظروا انتم فاعل، پھر تم دیکھو. دیکھنا کیا ہے؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیفا کوشچن ہے، کیسی تھی، کانا عاقبۃ، اب عاقبۃ المکذبین، عاقبۃ کہتے ہیں عاقبت، نتیجہ جو ان کو سزا ملی اس کا نتیجہ کہ عاقبۃ المکذبین. مکذبن، مکذبن اسم الفاعل کا صیغہ، اسم الفاعل کا صیغہ، مکذبن جھوٹ بولنے والا، جھٹلانے والا. مکذبون جمع مذکر سالم مجرور ہوا مضاف الیہ کی وجہ سے. عاقبۃ المکذبین پکڑ، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسی تھی پکڑ جھٹلانے والوں کی. اس کا جو اسم ہے یہ ہے عاقبۃ حالت رفع میں. کوشچن پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ یہ غیر حقیقی مؤنث ہے. غیر حقیقی مؤنث میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اکثر مؤنث آتا ہے لیکن کبھی کبھی مذکر بھی آ جاتا ہے. کیفا یہ ایکچولی کانا کی خبر ہے. جتنے بھی استفہام ہیں یہ خبر ہوا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ جملوں کے شروع میں آتے ہیں اس لیے یہ شروع میں لکھے جاتے ہیں. تو اصل میں تھا کان عاقبۃ المکذبین کیفا، یعنی کیسی تھی پکڑ جھٹلانے والوں کی. الحمدللہ. آئیے اس کی اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں.
گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، یعنی اس کا معائنہ کر لیتے اور اپنے سر کی آنکھوں سے اسے نازل ہوتے دیکھ لیتے اور اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ صاف یہ تو صریح جادو ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے محسوسات کے بارے میں ان کی ضد اور حد درمی کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ الحجر میں فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں پھر وہ ان پر چڑھنے بھی لگے تو بھی یہی کہیں گے بے شک ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہتے ہیں کہ اس پر پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ کیا گیا تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، یعنی اگر اس حالت میں ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے تو ان کے پاس عذاب لے کر آتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں ہم پھر انہیں ڈال دیتے، یعنی اگر ہم انسانوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بھیجتے بھی تو اسے انسانی شکل و صورت میں بھیجتے تاکہ انسانوں کے لیے اس سے مخاطب ہونا دین سیکھنا ممکن ہو سکے، اور اگر ہم ایسا کرتے تو یہ پھر بھی اپنے انہی شبہات میں مبتلا رہتے جن میں اب یہ بشر کی رسولت اور نبوت قبول کرنے کے سلسلے میں شبہات میں مبتلا ہیں۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو ذکر کیا کہ اگر انسانوں کے پاس کوئی فرشتہ پیغمبر بن کر آتا تو بھی یقیناً انسانی صورت میں آتا، کیونکہ انسان فرشتوں کو ان کے اصل نورانی شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ تمسخر کیا گیا، جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔ قوم کی تکذیب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے منکرین رسالت ملک میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔